السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع، آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، تعلیم کی کس قدر اہمیت ہے ہمارے رواں جو دنیا کا سیٹ اپ چل رہا ہے، آپ مغربی دنیا کی ترقی سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن دراصل انہوں نے یہ سیکھا ہم سے ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر میں فتح حاصل کی تو تعلیم کا کس قدر ان کی نظر میں مقام تھا، کیونکہ یہ حدیث کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اس وقت چین بہت دور تھا، یعنی عرب کے لوگ چین کو کوئی دور افتادہ مقام سمجھتے تھے، تو یہ اسی لیے یہ مثال دی گئی۔ بات میں کر رہا تھا غزوہ بدر کی، کہ اس میں جو کفار کے 70 کے قریب لوگ قید ہوئے، ان میں سے کچھ کو تو فدیہ لے کے چھوڑ دیا گیا، لیکن ان میں سے کچھ یہ مالی استطاعت نہیں رکھتے تھے، تو پھر ان کے اوپر یہ قدغن لگائی گئی کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دیں تو ان کو آزاد کر دیا جائے گا، یعنی انہیں غلام نہیں بنایا جائے گا۔ اور ناظرین، اس دور میں غلامی سے بڑی لعنت اس معاشرے میں، عرب معاشرے میں کوئی نہیں تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں علم کی کیا اہمیت تھی، علم کا کیا مقام تھا، جسے ہم آج بالکل بھلا بیٹھے ہیں۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم کا معیار دن بدن زوال پذیر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہاں پہ یہ زوال پذیر ہے تو وہ سسٹم جو امتحان لے رہا ہے وہ بھی اسی طرح اسی انحطاط کا شکار ہے۔ یہ انحطاط کب اور کیسے آیا؟ کیونکہ پچھلے 3 اشرے پہلے جب ہم پڑھ رہے تھے اس وقت تو ہمارے تعلیمی ادارے اور امتحانات لینے والے ادارے اس قدر انحطاط کا شکار نہیں تھے۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے چیئرمین چودھری محمد اسماعیل صاحب کو۔ السلام علیکم سر۔ سر، سب سے پہلا میرا سوال کہ جب میں اسکول اور کالج میں پڑھ رہا تھا، سرکاری اسکول میں پڑھا، سرکاری کالج میں پڑھا، اس وقت کوئی پرائیویٹ اس طرح کا ایک فوبیا نہیں تھا ہمارے کہ پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم بہت بہتر ہوتی ہے اور سرکاری اسکولوں میں نہیں ہوتی۔ بینچ ہوتے تھے لکڑی کے، عام بیٹھ کے پڑھتے تھے، اور اس وقت جو اس شہر کا پرائیڈ تھا وہ سرکاری ادارے تھے۔ اگر اسکول کسی نے جانا ہے، اگر اس کا سینٹرل ماڈل بھاٹی گیٹ میں اگر داخلہ ہو گیا تو وہ اس شہر کا سب سے ذہین بچہ ہے، اسی لیے اس کا داخلہ وہاں پہ ہوا ہے۔ اور اگر اس نے کالج جوائن کرنا ہے تو اگر اس نے جی سی یو میں، گورنمنٹ کالج جو اس وقت ہوتا تھا تو یونیورسٹی بن گیا، اس میں اس کا داخلہ ہو گیا، یا کنگ ایڈورڈ اگر وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے وہاں پہ داخلہ ہو گیا، تو وہ اس شہر کا سب سے ذہین بچہ ہے۔ آج سر ہمیں وہ چیزیں دیکھنے میں نہیں مل رہی۔ ہمارے جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں وہ مسلسل انحطاط کا شکار ہیں۔ اسی طرح آپ کا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس پہ بھی لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جو نمبر لگائے جاتے ہیں وہ شاید ناپ کر لگائے جاتے ہیں، اس کو پڑھا نہیں جاتا، بچے کی تھیوری، اس کی دماغی اپروچ کو نہیں دیکھا جاتا، صرف یہ دیکھا جاتا ہے اس نے رٹا کتنا لگایا اور کتنا زیادہ لکھا ہے۔ کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو جو آپ نے جیسے کہا ہے کہ بھئی تعلیمی اداروں کے حوالے سے کہ پہلے گورنمنٹ کے ادارے عروج پر تھے اور پرائیویٹ کا ادارے آگے نکل گئے، گورنمنٹ کے پیچھے رہ گئے، اس میں 2-3 فیکٹر ہیں۔ کیونکہ بنیادی طور پہ میں بھی ٹیچر ہوں، ساری عمر کالج میں گزاری ہے، ایجوکیشن تعلیم دیتے ہوئے گزری ہے، تو اس کی بنیادی وجوہات میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آبادی کی جو شرح اضافہ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ گورنمنٹ کے وسائل اتنی زیادہ سے شاید اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے نہیں چل رہے، تو یہ کہیں فیلئر ہوا ہمارے مطلب وہ فرق جو تفاوت ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، بنگلہ دیش ہم سے 1971 میں آزاد ہو علیحدہ ہو گیا۔ بالکل 1971 میں بنگلہ دیش کے ہاں آبادی ہمارے سے زیادہ تھی، زیادہ ریشو سے بڑھ رہی تھی، بالکل بڑھ رہی تھی، لیکن انہوں نے اس کو کیسے کنٹرول کیا؟ آج ان کے ہاں جو آبادی کے اضافے کی جو نمو ہے، جو بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ 1.34 ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس جو آبادی بڑھنے کی رفتار ہے وہ 2.34 ہے۔ یعنی انہوں نے، آج ہم کرنسی کے حوالے سے دیکھ لیں، ہماری وہ تو ہم سے ہر معاملے میں آگے نکل گئے ہیں، کرنسی ان کی ہم سے بہتر ہے، ان کا وہ جو خواندگی کی شرح وہ ہم سے بہتر ہے، ان کی گروتھ ریٹ بہت آگے ہے۔ مطلب اگرچہ ان کو ہمارے سے علیحدہ ہوئے یا ایز این انڈیپینڈنٹ کنٹری جنم لیے، ابھی کتنے کل کی تو بات ہے، ہمیں تو ہمارے ذہنوں سے وہ سانحہ ابھی نکلا نہیں، لیکن وہ کتنا آگے چلے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آبادی کے اس بڑھتے ہوئے سمندر کو روکا ہے۔ جب ملک کے وسائل اتنی تیزی سے نہیں بڑھیں گے اور آبادی بڑھے گی تو وہ وسائل کو آبادی کھا جاتی ہے، اور اتنی تیزی سے کھاتی ہے کہ وہ پیچھے، جیسے ہم کہتے ہیں نا پہاڑ کی
چوٹی سے اگر پتھر نیچے لڑکتا ہے، جب وہ نیچے لڑکتا ہے تو نیچے لڑکتے ہوئے اگر برف باری ہوئی ہو تو برف اس کے گرد لپٹتی جاتی ہے، اور لڑکنے والا پتھر زیادہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اور زیادہ بڑا ہونے کی وجہ سے اس کی سپیڈ بھی زیادہ تیز ہوتی جاتی ہے، بڑا بھی ہوتا جاتا ہے اور زیادہ تیز، وہ تو گریوٹی کی وجہ سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ تو یہی ہماری آبادی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یعنی آج کل ہمارے ملک میں ابھی پچھلے دنوں اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی چیف جسٹس صاحب نے، اور آپ کی بات درست ہے سر، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ صرف ہم اسی ایک پوائنٹ کو مورد الزام ٹھہرائیں، ہم یہ نہ کہیں کہ ہمارے وہ ٹیچر جو اس وقت یعنی بڑے دل و جان سے ہمیں پڑھاتے تھے، اب ہم سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں دیکھتے ہیں ویسے نہیں پڑھایا جا رہا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ایئر آج ہماری سوسائٹی کے لوگ زیادہ اسٹیٹس کانشیس ہیں۔ آج ہماری سوسائٹی کے لوگ، چاہے وہ صنعت کار ہے، چاہے وہ دکاندار ہے، چاہے وہ کاشتکار ہے، چاہے کوئی بھی ہے، آج ہمارے ملک کے بندے، ہر بندے کو، چاہے وہ چھوٹا سا کھوکھا چلاتا ہے، اس کو اس بات کا اچھی طرح ادراک ہو چکا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات بالکل روشن ہو چکی ہے کہ میرے بچے کا مستقبل اگر ہے تو تعلیم میں ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کا اثر کیا ہوا کہ اس سائیکل والے کے پاس، کھوکھے والے کے پاس، صنعت کار کے پاس، کاشتکار کے پاس جو بھی وسائل ہیں وہ اپنے بچے پہ خرچ کر رہا ہے، اور وہ اس بچے کو بہترین تعلیم دینا چاہتا ہے، لیکن ہماری شرح خواندگی اس حساب سے بڑھ رہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، وہ بہترین تعلیم دینا چاہتا ہے، اور بہترین جو وسائل خرچ کر رہا ہے اس کے لیے وہ یہ افورڈ نہیں کرتا کہ میرا بچہ جب اسکول میں جائے تو وہاں بینچ ٹوٹا ہوا، وہ یہ افورڈ نہیں کرتا کہ میرا بچہ بس کی سیڑھیوں سے لٹک کے جائے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے تن کے کپڑے بھیج دوں، میرا بچہ اسکول اچھے میں چلا جائے، اور اس کے وہ جو وسائل ہیں، وہ جو سہولیات ہیں، وہ جو بظاہر ایک میک اپ ہے، وہ آج کے پرائیویٹ اداروں میں زیادہ ہے بنسبت گورنمنٹ کے اداروں میں۔ ان چیزوں نے ملٹی پلائی کیا ہے۔ جب وہ گورنمنٹ کے، وہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ بلڈ اپ کیا، زیادہ پروموٹ کیا، زیادہ ایڈورٹائز کیا، اس دور میں آ کے ہمارے پرائیویٹ کے مقابلے میں گورنمنٹ کے ادارے پیچھے رہ گئے، اور ہم اس سوسائٹی میں ہیں جو میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا کہ اتنے اشروں میں، یعنی میری زندگی کے جو گزشتہ 3 اشرے میں تعلیم حاصل کرنے کے، اس میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج تو کبھی بھی پیچھے نہیں رہا۔ اس نے آج تک ایک سنگل ایڈورٹائز نہیں کیا کسی نیوز پیپر میں یا کسی چینل میں، لیکن آج بھی پرائیویٹ سیکٹر اپنا تمام طور زور لگا کر اس کے مقابلے کا میڈیکل کالج نہیں لا سکتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی، آج آپ دیکھیں، ہم نے میڈیکل کالج کی بات کی، میڈیکل کالج میں گورنمنٹ کے جو اسٹیٹ ہمارے یہاں کوئی 3500-3600 سیٹیں ہیں صرف، اور اتنی ہی پرائیویٹ کے سیٹیں ہیں۔ بالکل۔ اب جو گورنمنٹ کے میڈیکل کالج میں جو بچہ MBBS کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ سال میں کتنی فیس دیتا ہے؟ میرا خیال 20,000 سالانہ، اور جو پرائیویٹ اداروں کے بچے ہیں وہ کتنی دیتے ہیں؟ وہ 9.5 لاکھ روپے سالانہ۔ لہٰذا آج بھی جو بہترین طالب علم ہے، چاہے وہ کتنا ہی امیر ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری فیس تو اتنی لگے نا جو گورنمنٹ ادارے۔ بالکل نہیں، بہت بڑے بڑے لوگ وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے جو وہاں پہ VC ہیں ان کو آفرز کرتے ہیں، جو صنعت کار ہیں، جو بزنس مین ہیں، کہ آپ ہمارے وہ جو ایک پرائیویٹ اسکیم وہ بند کر دی گئی کہ وہ ڈونیشن دے کر آپ اپنے بچے کو داخل کراتے تھے، وہ اسی لیے بند کی گئی کہ جو امیر لوگ تھے وہ، کیونکہ وہ کنگ ایڈورڈ کا نام چاہتے تھے اپنے بچے کے ساتھ۔ کنگ ایڈورڈ کا نام باہر بیرون ملک بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پر جو گورنمنٹ کے میڈیکل کالج ہیں، آج دیکھیں نا، ہمارا سوال، پوائنٹ آف ڈسکشن یہ ہے کہ گورنمنٹ کے میڈیکل کالج کو آگے جا رہے ہیں، یا یہ جو میڈیکل یونیورسٹی بنی ہے اب کنگ ایڈورڈ علیحدہ کر دیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی جو گورنمنٹ کا میڈیکل کالج ہے نا، وہ جتنی وہاں سہولیات ہیں پرائیویٹ میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچے کو پریکٹیکل، آپ کو پتا ہے MBBS میں پریکٹیکل کے کتنے نمبر ہوتے ہیں؟ جو گورنمنٹ کے میڈیکل کالج میں، ادارے میں جو بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کو جو پریکٹیکل کی جو سہولیات ہیں وہاں پر، فار ایگزامپل آج ہم سڑک پہ جا رہے ہیں، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، ڈیڈ باڈی کہاں جاتی ہے؟ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جاتی ہے، وہاں بچے اس پہ پریکٹس کرتے ہیں، وہاں بچے اس پہ اچھا یہ بتائیں مجھے کہ آپ میڈیکل پرائیویٹ میں یہ چیز نہیں ہے۔ میں آپ سے نہیں، ان کے پاس بھی اب ڈیڈ باڈیز موجود ہیں، انہوں نے پرچیز کر لی ہوئی ہیں۔ بورڈ کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ کیا حکومت آپ کو فنڈز فراہم کرتی ہے اسی طرح جس طرح تعلیمی اداروں کو کرتی ہے، یا آپ خود اپنے فنڈز ارن کرتے ہیں؟ ہمیں گورنمنٹ نے کبھی کوئی فنڈ نہیں دیا، ہم کارپوریٹ باڈی ہیں، بورڈ اپنے فنڈ خود جنریٹ کرتا ہے تھرو کلیکشن آف فی فار دا ایگزام، مطلب جو جن بچوں کا امتحان لیتے ہیں
وہ جو فی دیتے ہیں وہ ہمارا سورس. اچھا یہ بچے شکایت کرتے ہیں, ان کے والدین شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ بورڈ اپنا وہ جو بھاری بھرکم جو ایک ایڈمنسٹریشن کا وہ انہوں نے بنا لیا ہے اور اپنے لوگوں کو وہ جو سہولتیں دے رہے ہیں, جو مالی مراد دے رہے ہیں, وہ سارا بوجھ ان غریب والدین پہ پڑ رہا ہے. فیسوں کو بڑھاتے جا رہے ہیں. لاہور بورڈ اور دیگر بورڈ جو ہے, ہمارا تو لاہور بورڈ سے کنسرن ہے, سارے بورڈ کی ایک ہی فیس. بالکل, میں سارے آپ بورڈ کی بات اس میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم کوئی فیس نہیں بڑھاتے, نہ ہمیں اختیار ہے. ہماری فی گورنمنٹ نے مقرر کرتا ہے, اور اس وقت سب سے سستا ترین امتحان بورڈ کا امتحان ہے. مطلب ہمارا بچہ فرسٹ ایئر میں امتحان دیتا ہے, میٹرک کا امتحان دیتا ہے, تو 850 900 1000 روپے فیس ہے اس کی. اس لیے ہم نہ فیس بڑھا سکتے ہیں, نہ بڑھاتے ہیں, اور نہ ہی فار ایگزامپل اسی کے مقابلے میں ہم 5 سبجیکٹ کا امتحان لیتے ہیں, ہم 850 900 میں فیس امتحان لے لیتے ہیں. اور اس میں بھی میٹرک کی سطح تک, یہ میں آپ کو بتا دوں, میٹرک کی سطح میں جتنے گورنمنٹ کی سیکٹر سے بچے آتے ہیں, گورنمنٹ کے اداروں سے جتنے میل فیمیل, سب کا امتحان مفت لیتے ہیں. صرف پروسیسنگ فیس لیتے ہیں 395 کے 400 روپے فیس لیتے ہیں, باقی ان سے ہم کوئی فیس نہیں دیتے. اچھا سر, سارے پنجاب میں ایسے ہی. آپ اس کا 2 سال سے اس بورڈ کے چیئرمین ہیں, آپ کیا مطمئن ہیں اس بورڈ کی کارکردگی سے؟ جو امتحانات کے حوالے سے جو بچے اور ان کے والدین شکایات کرتے نظر آتے ہیں, کئی بار شکایات ہوتی ہیں کہ مارکنگ غلط کی گئی, اور اس میں آپ ان کی کارکردگی سے اپنے جو آپ ممتحن ہیں, جو ایگزامینرز ہیں, میں بتاتا ہوں. دیکھیں ہمارے پاس لاہور بورڈ میں ہم 5 لاکھ بچے کا امتحان لیتے ہیں میٹرک کا, اور ہر سال, اور 3.25 لاکھ بچے کا امتحان لیتے ہیں انٹر کا. اگر میں پنجاب کی بات کروں تو 24-25 لاکھ بچہ میٹرک کا امتحان دیتا ہے ہر سال, اور 14 لاکھ بچہ دیتا ہے انٹر کا امتحان. اگر 5 لاکھ بچے میں سے اگر 2500 اپلیکیشن آ جائے پیپر کو ری چیکنگ کے لیے, اور ان میں سے کوئی پلس مائنس کی غلطی نکل آئے, کوئی 70 یا 80 یا 100 بچوں کی, تو یہ کوئی سے اس میں پرسنٹیج نہیں نکلتی ہمارا. لیکن وہ سر شکایت یہ کرتے ہیں کہ وہ صرف کاؤنٹنگ, جب آپ کو ری چیکنگ کی فیس دی جاتی ہے تو صرف کاؤنٹنگ, یعنی ہو سکتا ہے, یعنی کہ ایگزامینر کا لکھا ہوا حدیث تو نہیں ہو سکتا وہ غلط ہو, کیا اس کو ری چیک نہیں کیا جا سکتا؟ میں آپ کو بتا دوں, ہمارے پاس صرف ری کاؤنٹنگ نہیں, ہمارے پاس 3-4 مینڈیٹ ہیں اس کے ری چیکنگ کے. ایک کوئی پورشن اس کوشچن کا, کوئی کوشچن یا اینی پارٹ آف دا اینی کوشچن کوئی ان مارک رہ گیا, اس کو مارک کروائیں گے, یہ بھی ہمارا اس میں مینڈیٹ ہے. آبجیکٹو پورشن میں اگر ایگزامینر نے غلط بھی چیک کیا ہوا ہے اور وہ بچے کا ٹھیک لکھا ہوا, اس کو کریکٹ کریں گے. اسی طرح اگر پوسٹنگ میں اندر بچے کے نمبر 9 لگے ہوئے, باہر پوسٹ کرتے ہوئے 4 یا 5 یا 6 لگے, اس کو ہم کریکٹ کریں گے. ہاں اگر کوئی ڈسکرپٹیو کویسچن ہے, اس میں اس نے فرق ایسے میں 10 میں سے 6 دے دیے, دوسرے میں 7 دے دیے, کسی نے 8 دے دیے, وہ ہم نہیں چینج کر سکتے ایز پر ڈائریکشن اینڈ ڈیسیژن آف دا آنریبل سپریم کورٹ. اور یہ جو ڈسکریشنری جو ڈفرینس ہے یا ایویلویشن کا ڈفرینس ہے, مثال کے طور پر ایک کویسچن ہے, میں آپ کے سامنے رکھ دوں, آپ اور نمبر لگا دیں گے, میرے سامنے ہوئے میں اس کے 1 یا 1 آدھ پلس مائنس ہو سکتا ہے. یہ ڈفرینس آف اوپینین دنیا کے ہر سسٹم میں موجود ہے, اور ہمارا سسٹم تو اتنا اچھا سسٹم ہے, اتنا اچھا سسٹم ہے کہ آپ یہ دیکھیں کسی بھی سسٹم میں مطلب آغا خان بورڈ ہے ہمارے ملک میں کام کرتا ہے, یہ ہمارے 1.5 لاکھ کے قریب ہمارے ہر سال بچے او لیول اے لیول کا امتحان دیتے ہیں پاکستان میں. ان کے ہاں آنسر بک نہیں دکھاتے, 15,000 14,000 12,000 10,000 فیس لے لیتے, وہ آنسر بک نہیں دکھاتے. ہمارا سسٹم کیا ہے, ہم بچے سے 1,000 روپیہ پر پیپر فی لیتے ہیں اور اس کو آنسر بک دے دیتے ہیں. اس میں اگر غلطی نکل آتی, چاہے پلس مائنس کی غلطی کیوں نہ نکلے, چاہے 1 نمبر کی غلطی کیوں نہ نکلے, ہم اس بچے کے جس کی غلطی نکل آئے گی اس کے فیس اس کو واپس کر دیں. اور اس ایگزامینر نے جس نے یہ غلطی کی ہوگی اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ وہ غلطی کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کے خلاف کارروائی کی. اگر تو دیکھیں کوئی مطلب اتنا بڑا کوئی بلنڈر ہے جس سے بچے کو بہت زیادہ وہ ہو گیا, نقصان ہو گیا, یا اس کو بہت ہی لگتا ہے کہ بالکل کیئرلیسنس اپنے آخری درجے پہ, ہم اس کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں فار ایور. ہم محکمے کو لکھ دیتے ہیں فار ڈسپلنری پروسیڈنگ اگینسٹ دیٹ پرٹیکولر پرسن, کیونکہ ہمارے پاس جو ایگزامینر ہیں ان میں سے 90% وہ ہیں جو کہ گورنمنٹ اداروں سے تعلق رکھتے ہیں, جو ہمارے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا پہ پورے اترتے ہیں, جو گورنمنٹ آف پنجاب کے دیے گئے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کے مطابق ہم ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا پروفیسر صاحب, مزید امتحانی نظام کے حوالے سے کچھ سوالات میرے ذہن میں ہیں, لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد میں وہ سوالات کروں گا. ناظرین, امتحانی نظام سے متعلق مزید سوالات پروفیسر صاحب سے ایک شارٹ بریک کے بعد ہم کریں گے. ملتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور پروفیسر چودھری محمد اسماعیل صاحب. پروفیسر صاحب, ایک اور سوال, آپ کی یہاں پر شکایات, میں خود یہ ایجوکیشن کی بیٹ کرتا رہا اوائل, جب میں جرنلزم میں آیا تو سیکریسی برانچ کے حوالے سے بہت ساری شکایات تھیں کہ وہاں پر کچھ طلباء کو, ایک وہاں پہ گروہ بیٹھا ہوا تھا جو طلباء سے رابطے کرتا تھا, ان کو فائدے دیتا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, نمبر لگائے جاتے تھے. پھر کچھ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو بھی فائدے دیے گئے باقاعدہ ایک مربوط, یعنی کہ کرپشن کے نظام کے تحت. اس کو بریک کرنے کے لیے یہ ایک یہاں پہ سسٹم بھی بنایا گیا تھا جس میں پھر خرابی ہوگی, اور یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ میں نے وہ اینٹی کرپشن کی انکوائری رپورٹ دیکھی تھی کہ اسی وہ مافیا نے وہ سسٹم جو تھا وہ پروفیسر ماجد نعیم تھے ان کی سربراہی میں بنا تھا, تو انہوں نے ان کو اس طرح کا اس کو ہائی جیک کیا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا اس وقت ایک یہاں پہ احتجاج ہو گیا. اس میں کچھ بچے جو تھے وہ اپنی جان سے گئے, تو اس پر حکومت کو پھر فوراً ایکشن لینا پڑا. کیا آپ کی سیکریسی برانچ محفوظ ہے کسی بھی طالب علم, اس کے والد یا کسی بھی غیر متعلقہ شخص کا وہاں رابطہ کرنا, آپ سمجھتے ہیں وہ بالکل سیکیور ہے؟ ہاں جی, سیکریسی کے حوالے سے میں 2-3 باتیں بتاؤں گا. سیکریسی ایک تو ہے ہماری کویسچن پیپر کی سیکریسی. بالکل. اس میں ہمارے بندے جو پیپر سیٹر ہیں, جو ٹیچرز ہوتے ہیں یا پروفیسرز ہوتے ہیں, ہمارا یہ دعویٰ ہے الحمدللہ, ہمارا پیپر سیٹر کو بھی ہم کہہ دیں نا آپ نے پیپر بنا لیا نا, جاؤ باہر جا کے بتا دو, نہیں بتا سکتا. وہ کیسے؟ ہمارا سسٹم اس طرح کا ہے کہ اس کے وہ سارے سسٹم کے اندر ہونے کے باوجود اسے نہیں پتا کہ ہمارا کویسچن پیپر میں جو دوسرے, تیسرے, چوتھے, پانچویں بورڈ میں جو کویسچن پیپر کھلے گا اس میں اس پیپر سیٹر کا ایک سوال آئے گا بھی کہ نہیں, آؤٹ آف 10 کویسچنز. میں ایک پیپر کی بات کر رہا ہوں. فار ایگزامپل ایک کویسچن پیپر ہے کسی سبجیکٹ کا, کسی پاکستان اسٹڈیز کا ہے یا اسلامی اسٹڈی کا ہے, اس میں 10 کویسچن ہے. اس میں سے جو 10 بندے بیٹھے ہیں ان میں سے ایک بندے کا ایک کویسچن ہے, اور وہ پتہ نہیں کون سے بورڈ میں پرچہ کھلے اور اس کے پاس اس بورڈ میں وہ آئے, اور وہ پتہ نہیں وہ کویسچن جو ہے وہ سپلی میں آتا ہے کہ اینول میں آتا ہے, وہ مارننگ میں آتا ہے کہ ایوننگ میں آتا ہے, اس کو نہیں پتا. سسٹم اس قدر ایوالو ہو گیا, ہم اس کو کہہ رہے ہیں جا یاد جا باہر جا کے بتا دے, وہ بتا دے, کسی کو بتا نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کویسچن پیپر کی سیکریسی کا یہ عالم ہے. ٹھیک ہے. دوسری سیکریسی ہماری آتی ہے ایویلویشن میں, مارکنگ میں. ہماری سیکریسی پہ ساری 100% فکٹیشیس رول نمبر لگتے ہیں. فکٹیشیس رول نمبر بھی ریورس کی کے تحت, مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی ترتیب سے لگاتے جائیں اور ایک درمیان سے نکال لیں, اس کو بریک کر لے تو نہ, وہ بریکیبل نہیں ہے تھرو کمپیوٹرائز سسٹم. وہ اس کو وہ اور جو کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت وہ لگا رہے ہیں, اگر ان میں سے کوئی شخص نہیں, وہ 4-5 بندے, وہ ایک بندے کا کام نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرا بندہ, ایک بندہ دوسرے کے اوپر چیک ہے, دوسرے کے اوپر تیسرا چیک ہے, اور اگر وہ سارے مل جائے, سارے نہیں مل سکتے. سارے کیسے مل سکتے ہیں؟ اچھا, دوسری بات یہ ایویلویشن, پھر وہ پیپر یہاں سے آپ نے یہ اس کو آؤٹ آف کویسچن قرار دے دیا کہ وہ سارے نہیں مل سکتے. ابھی حال ہی میں UHS کے جو پیپر لیک, میں اس کا بھی بتاتا ہوں. یہ اس کے بعد ہماری ایویلویشن, یہاں سے پیپر ڈسپیچ ہونے, ہماری پیپر انٹر بورڈ مارکنگ ہوتی ہے. یہاں والے پیپر چلے گئے بہاولپور میں, نیجی خان میں, راولپنڈی میں, وہاں پہ پیپر یہاں سے ہم نے 10 بنڈل بھیجے ہیں, وہاں پہ ہم مارکنگ سینٹر چل رہے ہیں ایٹ اے ٹائم 20 یا 25, پتہ نہیں کون سا بنڈل کس مارکنگ سینٹر پہ پہنچے ہیں. اس ایک مارکنگ سینٹر پہ 20 بندے مارکنگ کر رہے ہیں, اور 20 مارکنگ کر رہے ہیں, اور پتہ نہیں وہ کس آدمی یا کس ایگزامینر کے حصے میں آئے. اس کو ٹریک کرنا بہت مشکل ہے, بلکہ آلموسٹ ناممکن ہے. یہ ہوگی ایویلویشن. ٹھیک ہے. باقی اگر ریزلٹ کی کمپائلیشن, اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں ہم 10:10 پہ ریزلٹ نکالتے ہیں. ایک اسکیڈول ہمیں ملا ہوا ہے. 2020 میں بھی جو امتحان ہونا ہے, میں اس کی ڈیٹ اب آپ کو آج بتا دیتا ہوں کہ فلاں دن امتحان شروع ہوگا, فلاں دن ریزلٹ نکلے گا, اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا. اور ہم کہتے ہیں کہ 10:10 سے پہلے کوئی بندہ ہمیں ریزلٹ کو بتا دے کہ میرے بچے کا یہ ریزلٹ نکلنے والا ہے, ہم سے بتا دیں. UHS نے تو ابھی
کل اینٹری ٹیسٹ لینا شروع کیا نا. یہ بورڈ تو ہمارے 1954 سے چل رہے ہیں. یہ بورڈ ہم لیتے ہیں مور دین 65 سبجیکٹ کا امتحان. ایک سبجیکٹ کے 2 پیپر ہوتے ہیں. جو UHS ہے انہوں نے تو سارے سال میں ایک کویسچن پیپر بنانا ہے, اور ایک کویسچن پیپر بناتے ہوئے بھی 220 MCQs ہوتے ہیں صرف اس پیپر میں, صرف 220 MCQs. ہم نے 65 سبجیکٹ کا پیپر لینا, ہر پیپر کے اندر 20% MCQs ہیں. اور مزید اس میں یہ ہمارا امتحان تو لاہور بورڈ کا میں دیکھوں میٹرک کا تو ہمارے 850 سینٹر ہوتے ہیں, 850 سینٹر پورے ڈویژن میں پھیلے ہوئے. سر میں اس کی بات سینٹر سے مجھے یاد آیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینٹر میں بالکل شفاف نیٹ اینڈ کلین لوگ لگائے جاتے ہیں, وہاں پر یہ اپنا پورا پیپر ان کو نہیں دیا جاتا حل شدہ, وہاں پہ وہ لوگ یعنی کہ اگر فرض کریں ان کے پاس وہ بکلیٹس لے کے جاتے ہیں بچے, کیا ایسا ممکن ہے کہ امتحانی سینٹر میں کوئی امدادی کتاب چلی جائے جس کی مدد سے وہ اپنا کویسچن نہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے تو ایگزامینیشن سینٹر کے باہر امدادی کتاب تو بہت بڑی بات ہے. ہم تو وہاں پہ بچہ موبائل بھی نہیں لے کے جا سکتے. وہ تو نہیں, میں تو امدادی کتاب کی یا کوئی ایسی چیز وہ چھپا کے لے کے جانا چاہے. سرچنگ پہلے گیٹ کے اندر سپرنٹینڈنٹ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جب بچہ اندر آئے گا تو پہلے گیٹ پہ اس کی سرچنگ ہوگی. سرچنگ سپرنٹینڈنٹ وہاں کھڑا ہو کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یا نگران, اور اگر ایسے کسی سینٹر سے کوئی شکایت موصول ہو تو پھر اس کے اوپر کیا اس کے لیے کیس بن جاتا ہے. کیس بن جاتا ہے بالکل فوراً گرفتار. ان لوگوں پہ بھی اگر وہ مل کر کر رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ. آپ بھی یقیناً سرکاری اسکول میں پڑھے ہوں گے. ڈیفینیٹلی. میں جس سرکاری اسکول سے پڑھا اور میں نے میٹرک کیا 1989 میں, اس سرکاری اسکول میں ایک گراؤنڈ تھی باسکٹ بال کی, ایک گراؤنڈ تھی کرکٹ کی, اور باقاعدہ بڑی گراؤنڈ تھی کہ ہمیں چوکا چھکا مارتے ہوئے پوری اپنے جسم کا زور لگانا پڑتا تھا. اسی طرح ایک گراؤنڈ تھی والی بال کی, اسی طرح ایک گراؤنڈ تھی فٹ بال کی. اس سرکاری اسکول کے اندر یہ کئی گراؤنڈز کے ساتھ ایک بہت بڑا باغیچہ بھی تھا. اس کے بعد وہاں پر ایک اسمبلی کروانے کے لیے, کیونکہ وہاں پر ہزاروں بچے پڑھتے تھے, ایک بہت بڑا میدان تھا جو کہ اسمبلی کے طور پر یوز ہوتا تھا, اور ایک چبوترا بناتا تھا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ زیادتی ہے کہ 10 مرلے یا 1 کنال کے گھر میں ایک میٹرک یعنی کہ 10 جماعتوں تک یعنی KG سے لے کر میٹرک تک ایک اسکول بنایا جائے جس میں نہ کوئی پلے لینڈ ہے, نہ کوئی پلے ایریا ہے, اور اس کے باہر بورڈ پہ لکھا ہو کہ لاہور بورڈ سے الحاق شدہ. کیا کرائیٹیریا ہے لاہور بورڈ سے الحاق کرنے کا؟ ہاں جی دیکھیں, ہمارے پاس جو ایک پیرامیٹر دیا ہوا ہے نا, ہم اس کی فائنانشیل اسٹرینتھ دیکھتے ہیں, اس کی ایڈمنسٹریٹو اسٹرینتھ دیکھتے ہیں, اور اس کی وہ لوکیشن دیکھتے ہیں کتنی. میں بتاتا ہوں, اس کا سٹاف بھی دیکھتے ہیں, اس کے وہ جو ہے بلڈنگ کو بھی انسپیکشن کرتے ہیں, سیکورٹی کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں, ساری چیزیں دیکھتے ہیں. لیکن بورڈ کی ایفیلیشن سے پہلے باقاعدہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں یا پرائیویٹ جو ادارے ہیں ان کو بورڈ کی ایفیلیشن بعد میں آتی ہے, ان کی رجسٹریشن ادارے کی پہلے آتی ہے. وہ رجسٹریشن کون کرتا ہے؟ اسکول کیا ہے تو اسکول ایڈمنسٹریشن کرتی ہے. وہ غلط کر رہے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, اسکول کی رجسٹریشن اسکول کرتا ہے, اور کالج کی رجسٹریشن کالج کی جو ڈائریکٹر ہے یا DPI کا بالکل کرتا ہے. اچھا, کہنے کا مطلب یہ وہ یہ ساری چیزیں انہوں نے چیک کرنی ہوتی ہیں, وہ نہیں کرتے, وہ نہیں چیک کرتے. اس کے بعد ہماری باری آتی ہے. اب ہم نے لاہور بورڈ میں ہمارے تقریباً اس وقت 3500 کے قریب ادارے ہیں جو ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. ہم نے ان کو یہ کیا ہے کہ جتنے ادارے ہیں لاہور بورڈ میں خاص طور پہ کہ اس وقت کسی بھی ادارے میں کوئی ایجوکیشن نہیں رہنے دی. پہلے یہ تھا کہ بچیاں بھی وہیں پڑھائی جا رہے ہیں, بچوں کو بھی وہیں پڑھائی جا رہے ہیں, جو ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاقی اعتبار سے بہت سے مسائل کو جنم دے. ہم نے اس کو ایز پر انسٹرکشن آف علیحدہ کر دیا. یہ آپ نے کیا؟ ہاں جی, لاہور بورڈ نے. بالکل. اور سیکورٹی کے حوالے سے ان چیزوں کو انشور کیا. اس کے علاوہ لیبس کو, لیبارٹریز لیبس کو, اور لائبریری کو, اور کلاس روم کو, ساری چیزیں انشور کی. لیکن گراؤنڈ کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی پرائیویٹ ادارہ بھی ایفیلیٹ ہوتا ہے وہ اپنا باقاعدہ کسی گراؤنڈ کی پرمیشن کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے سے لے کے دیتا ہے کہ ان کیس آف اینی. سر لیکن معذرت کے ساتھ ایسا ہوتا نہیں سر, معذرت کے ساتھ گورنمنٹ کے جن گراؤنڈز کی آپ بات کر رہی ہیں وہ تو میٹرو اور آرنج لائن بسز کے وہ تعمیراتی سامان سے ہٹی ہوئی ہیں. وہ تو GCU والے بھی اور کئی جو تعلیمی ادارے ہیں جن کی گراؤنڈز, ہم ان سے جا کے سوال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں.
حکومت نے ایکوائر کی ہوئی ہیں فار انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، ہم کیسے وہ خالی کروا سکتے ہیں؟ وہ تو خود بیچارے بے گھر ہوئے ہوئے ہیں، وہ ان کو کیسے پناہ دیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ صرف لاہور کی بات کریں، میں لاہور سے باہر کی بات بھی کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر یہاں سے آپ شیخوپورے چلیں گے، سر ہمیں تو لاہور کی بات آپ سے کرنی ہے نا، لیکن سب سے بڑا پنجاب کا شہر ہے۔ یہ جتنی آبادی بڑھتی جائے گی یہ مسائل تو آئیں گے نا۔ کیا اگر اتنی آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر پلے لینڈ اتنی نہیں ہے تو ہم بچوں کو تعلیم دینا چھوڑ دیں؟ تعلیم تو بنیادی ضرورت ہے، ہاں یہ اس کے ضرور ہے کہ اس کے لیے کھیلوں کا سامان بھی ہونا چاہیے، اس کے لیے دوسری سہولتیں بھی ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی جگہ پہ کلاس روم کے ساتھ پلے گراؤنڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ پلے گراؤنڈ نہیں ہے تو کلاس روم بھی ختم کر دیں۔ نہیں، میں کلاس روم بنیادی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم انشور کرنا چاہیے، تعلیم تو حاصل کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اگر آپ اس کو یہ اس کی جسمانی نشو و نما نہیں کریں گے، یقین کریں وہ بہتر طالب علم نہیں بن سکتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشور جو ایک معروضی حالات ہوتے ہیں نا، ایک معروضی حالات کے تحت ہمیں جو معروضی حالات دیے جائیں گے اس کے اندر جو بیسٹ ایفرٹ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے بتایا جائے کہ یہ 1 گھنٹہ ہے اور یہ کام ہے، آپ اس میں یہ کرنا ہے آپ نے، تو میں کوشش کروں گا اسی 1 گھنٹے کے اندر جو میکسیمم کام ہے وہ میں کر سکتا ہوں۔ سر لیکن بڑی کلاسوں کے لیے لیبس کا بھی ویسا سفیشینٹ انتظام نہیں ہے، معذرت کے ساتھ آپ کی انسپیکشن کے وقت آپ کو دکھایا کچھ جاتا ہے، بعد میں ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں نا، بعد میں وہاں پر وہ را مٹیریل موجود نہیں ہے پریکٹیکل کرنے کے لیے، بچوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ پرائیویٹ لیبس میں جا کر وہ اپنے گھروں میں یا اپنے ساتھ سامان لائیں، اس کو تو آپ انشور کر سکتے ہیں۔ جو پرائیویٹ ہم نے جتنے اسکولوں کی ایفیلیشن کرتے ہیں، آپ مجھے صبح میرے ساتھ چلے جائیں لاہور میں جو ہمیں اسکول ایفیلیٹ کیے ہیں، جس میں مرضی چلے جائیں، ہم لیب اور لائبریری موجود ہوتی ہیں لیکن وہاں پر را میٹیریل نہیں ہوتا، سامان کے حوالے سے اور لائبریری میں بکس کے حوالے سے اگر ایک پاس وہ تعداد مقرر نہیں ہے تو ہم 10 دفعہ بھی جانا پڑے ہم جاتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ جتنی دفعہ وہ ری وزٹ کریں گے ان کو جرمانہ پڑتا جائے گا، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں کہ ہر چیز 100% ہے، 100% نہیں ہے، کہیں جگہ کمی بھی ہوگی، یقیناً ہوگی، اس کی پیچھے یہ ایسے بھی ہے کہ بعض اوقات ایفیلیشن پہ جاتے ہیں، انسپیکشن پہ جاتے ہیں، وہ سامان رکھ دیتے ہیں کہیں سے لا کے، جب آ گئے بعد میں اٹھا لیا، بالکل ایسے بھی کر لیتے ہیں، کتابیں لا کے رکھ دی، لیکن ایسے چند ہوں گے، زیادہ تر لوگوں میں ہم نے سرپرائز بھی وزٹ کرتے ہیں اور اکارڈنگ ٹو دا بک کوشش کرتے ہیں کہ وہ پیرامیٹر کے اندر ہو۔ سر کچھ اور بھی سوالات ہیں لاہور بورڈ سے متعلق، لیکن وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا۔ ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر چیئرمین صاحب سے سوالات کریں گے۔ یہ آپ کے اور میرے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے کہ امتحانات جو ہیں وہ جس قدر شفاف ہوں گے اسی قدر کسی کا حق جو ہے وہ تلف نہیں ہوگا۔ ملتے ہیں آفٹر شارٹ۔ ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور چودھری محمد اسماعیل صاحب۔ چودھری صاحب پھر میرا وہی سوال ہے، آپ کی میٹرک اور انٹر کے امتحانات میں جو انسپیکشنز ٹیم ہے بشمول آپ کے، وہ ایک عام تاثر پایا جاتا ہے شہر کے، اور ایک آپ کا جو کلسٹر سینٹر بڑھنا ہے ان میں بہت زیادہ متحرک نظر آتی ہیں، لیکن کچھ طلبہ وہ جان بوجھ کر یعنی ایسے اسکولوں میں وہ داخلہ لیتے ہیں جو لاہور کے نواح میں واقع ہوتے ہیں، ان نواحی علاقوں میں آپ کی یعنی خبر ہے کہ اس طرح ایک تو انسپیکشنز بھی نہیں ہوتی اور آپ کا امتحانی عملہ بھی وہاں پر سیکیورٹی مسائل کا بھی شکار ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے لاہور کے نواحی علاقوں میں اسلحے کی نمائش اور کیسا کلچر ہے، اور زیادہ تر قتل و غارت کے واقعات بھی لاہور کے نواحی علاقوں میں ہوتے ہیں، اور پچھلا یہ ایک وہ جو مناوا سائڈ پہ ہوا تھا 5 ایک ہی گھر کے وہ بھائی اور ان کے بچے قتل کر دیے گئے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ نواحی علاقوں میں اس طرح آپ نقل کو نہیں روک پا رہے جس طرح کہ شہر میں؟ میں مان لیتا ہوں آپ کہتے ہیں جی بڑا اچھا انتظام ہے، لیکن نواحی علاقوں میں میں خود اپنے زمانہ طالب علم میں اور اب ریسنٹ حال میں بھی سنتا آیا ہوں کچھ طالب علموں سے کہ وہ جان بوجھ کے نواحی علاقوں میں داخلے لیتے ہیں اور تعلیم اور وہیں سے اپنا داخلہ جمع کراتے ہیں میٹرک یا اس کا انٹر کا، اور وہاں پر وہ نقل کے ذریعے کوئی نہ کوئی اپنا یعنی جگاڑ فٹ کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتا یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا یہ پرانی بات ہو گئی، اب ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک اسکول میں یہاں سے فرض کریں ایک بچے نے شیخوپورے میں جا کے داخلہ بھیج دیا، شیخوپورے میں داخلہ بھیجنے کے باوجود وہ سینٹر میں پہنچنے تک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ہم بچے کو جب سینٹر الاٹ کرتے ہیں تو ایسے نہیں کہ اس کی ڈیمانڈ ہے، ہم فار ایگزامپل لاہور ہے یا شیخوپورہ ہے یا ننکانہ ہے یا دوسرا قصور ہے،
اس شہر کو زونز میں تقسیم کرتے ہیں. ایک زون جو ہوتا ہے وہ زون کے اندر 5 سے 6 اسکول ہوتے ہیں اور 5-6 اسکولوں کے بچوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اس زون میں اندر. اس زون کے اندر جتنے 5 یا 4 سینٹر بنیں گے ہر سینٹر کے اندر ہر اسکول کا بچہ ہوگا تھرو کمپیوٹرائز سسٹم. یہ نہیں کہ یہاں جس سینٹر میں بچہ امتحان دے رہا ہے اس میں سارے اس زون کے بچوں کے سینٹر بنا ہوا ہے. وہ اسکیم کے تحت مکس ہے, چاہے وہ پریکٹیکل کا سینٹر, جہاں تک انسپیکشن سب سے پہلا ٹیئر تو یہ ہے کہ اسی اسکول یا اسی کالج جہاں سینٹر بنا ہوا ہے وہاں سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نگران کے علاوہ وہاں کا جو پرنسپل ہے وہ وہاں کا ریزیڈنٹ انسپیکٹر ہے, وہاں کا جو ڈسٹریبیوٹنگ انسپیکٹر ہے جس نے صبح بینک میں جا کے کوشچن پیپر تقسیم کرنا ہے, اس کے ذمہ 3 یا 4 سینٹر ہے. اس نے بینک سے پیپر دینا ہے اور دینے کے بعد اس سینٹر میں چلے جانا ہے. اس کے بعد پھر وہاں پہ ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں اس علاقے میں جس میں ایک مانیٹرنگ سیل بنا ہوا ہے جو وہاں کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے دفتر میں کام کر رہا ہے. اس کے ساتھ بندے اٹیچ ہیں جس میں کچھ کالج کے بندے ہیں, وہ اسکول کے بندے ہیں, اور موبائل انسپیکٹر لگے. ان کی روز ڈیلی کی رپورٹ یہاں پہ آتی ہے. اور اس کے ساتھ کنٹرولر ہو گیا یا کنٹرولر کی ٹیم ہوگی یا اسکواڈ ہو گیا یا میرا اسکواڈ ہو گیا یا میں خود ہو گیا, ہم بھی موبائل رہتے ہیں اس سلسلے میں کہ جہاں سے ایک تو خبر آئے یا خبر کے بغیر بھی سرپرائز وزٹ کرتے ہیں. وہ جو نقل والا سلسلہ ہے نا, یا وہ پوچھ لیتے تھے یا وہ کوئی چیز, کیونکہ وہ ایک تو جو کوشچن پیپر ہم دیتے ہیں وہاں پہ کوشچن پیپر کے اندر میرے پاس کوشچن پیپر اور ہے ترتیب سے, پچھلے والے کے پاس اور ہے, پچھلے والے کے پاس اور ہے, پچھلے والے کے پاس. اچھا یہ ٹیئرز ہیں اس کی, یہ میں مان لیتا ہوں. اچھا یہ ایک اور بات بڑی دھڑلے سے کہی جا رہی ہے کچھ عرصے سے, کچھ سالوں سے, کہ کسی مخصوص پرائیویٹ گروپ کے طلبہ کو پوزیشنز ملتی ہیں اور پھر وہ ایک ہوا بن جاتی ہے کہ وہ اس میں داخلہ لیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ تعلیم ایسی دی جاتی ہے کہ جی پوزیشن اسی کالج سے آنی ہے, اسی اس سے آنی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں, سرکاری میں. کیا یہ تاثر درست ہے؟ نہیں, یہ دیکھیں نا, میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے پیپر سیٹنگ کا طریقہ کار, اپنی ایویلویشن کا طریقہ کار, رزلٹ کی کمپائلیشن کا طریقہ کار, یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر پرائیویٹ ادارے اس طرح پوزیشنز مینیج کر لیں, یہاں پہ تو مینیج کر لیا, اب آگے چلے گئے اینٹی ٹیسٹ میں, پروفیشنل کالج میں, انجینئرنگ میں, وہاں کے رزلٹ دیکھیں. بورڈ کے اندر جو فرض کرے ٹاپ والے 100 یا 200 یا 500 اسٹوڈنٹ ہیں, وہی بچے جب اینٹی ٹیسٹ میں رزلٹ دیتے ہیں وہی وہاں پرفارم کرتے ہیں. یعنی یہاں پہ تو چلو ہم نے مینیج کر کے ان کو پوزیشن دے دی, وہاں تو انٹر کا یا میٹرک کے رزلٹ کا نمبر ہی ویٹیج ہی 10% ہے, وہاں اینٹی ٹیسٹ کے رزلٹ کا ویٹیج ہی 20%. اچھا ایک اور سوال, یہ اضافی نمبر دینے کا میکنزم کیا ہے؟ کیا یہ سفارشی بچوں کو نہیں دیے جاتے؟ کوئی اضافی نمبر کا میکنزم نہیں ہے, کوئی بالکل بھی نہیں ہے. اضافی نمبر نہیں دیے جاتے؟ نہ بالکل بھی نہیں. یعنی کہ کوئی بچہ اگر وہ پاسنگ مارک سے 1 یا 2 نمبر پیچھے, اس کو اضافی نمبر نہیں لگائے جاتے؟ نہیں, وہ ہے گریس ہے 0.5%. مطلب ایک بچے کے نمبر مثال کے طور پر اگر ہم جب ایٹ دا ٹرمینل یعنی انٹر کے بعد یا میٹرک کے بعد جب دونوں سالوں کا امتحان دے کے وہ نکل رہا ہے, وہاں اس کو 2 نمبر یا 1 نمبر یا 3 نمبر کم بنتے ہیں, پھر اس کو بجائے اس کے فیل کرنے پھر دیکھا جائے گا کہ بھئی اس کو جو گریس ایک ایز پر اپرووڈ لا کہ 0.5% اگر اس کو مثال کے طور پر اگر 500 نمبر ہیں تو 500 نمبر کا 0.5% کیا ہوگا, 2.5 نمبر. اگر وہ 2.5 نمبر لے کے اس کو پاس ہوتے ہیں تو وہ اس کو نمبر دیے جائیں گے. یہ گریس مارک سب کو ہے, یہ سب ایک فارمولا ہے نا اکراس دی بورڈ. ادروائز ورنہ اگر ایک نمبر ایسے میرے اختیار میں مثال کے چیئرمین بورڈ کے پاس سارا اختیار ہے, یعنی آپ بورڈ کا کون سا کام ہے وہ جو نہیں کر سکتا, صرف ایک کام نہیں کر سکتا اور وہ ہے کہ وہ اوارڈ نہیں چینج کر سکتا, نمبر 1 آگے پیچھے نہیں کر سکتا. باقی بورڈ میں کتنے ملازم ہیں, کتنے کوئی ہر طرح کا اختیار ہے اسے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, اب انٹرویو کا وہ حصہ جو کہ آپ کی اپنی ذات سے متعلق ہے, کوئی ایسا بچپن کا واقعہ تعلیم اپنی زمانہ طالب علمی کے حوالے سے جو ہمارے بچوں سے آپ شیئر کرنا چاہیں, کیونکہ ہمارے دور میں تو بچے کی دونوں طرف سے یعنی کہ پرورش کی جاتی تھی, یعنی جس آپ سے بھی پہلے آ رہا. میں ایک چھوٹا واقعہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلی یہ ہے کہ بینگ اے ٹیچر, if I am a teacher I should be the role model for my class.
میرا ٹیچنگ کا کام بعد میں شروع ہوگا. بچے مجھے دیکھیں گے پہلے, بالکل مجھے رول ماڈل کے طور پہ پہلے دیکھیں گے, اور کلاس میں جانے سے پہلے مجھے میرے گھر میں بچے میری اپنی اولاد دیکھے گی. اگر میں اپنی اولاد کے لیے رول ماڈل ہوں نا تو میں زندگی کا کامیاب ترین انسان ہوں. بالکل. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھی میں یہ ایڈمنسٹریشن کا تو میرا تجربہ ہی بہت تھوڑا سا ہے, یعنی 7-8 سال کا تجربہ ہے. باقی میرا سارا کلاس روم ٹیچنگ ہے. اپنے زمانہ تعلیم علمی کا وہ واقعہ جو آج بھی آپ بھولے سے نہیں بلایا جاتا, کوئی شرارت ایسی جو, کیونکہ میں یہ تو مجھے یہ باتیں یاد آتی ہیں کہ میں نے طالب علمی کے دور میں بڑا ٹف وقت گزارا ہے. مطلب ہم کوئی اس طرح کے گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے کہ تمام سہولتیں دروازے پر موجود تھیں. ہم نے بڑی اسٹرگل کی ہے, اور اس اسٹرگل کی وجہ سے اللہ کا کرم ہے کہ آج بھی مجھے کوئی بھی کام کرنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے. کوئی ایسا اپنا واقعہ جو آپ کو یاد ہو؟ مجھے یاد ہے کہ میٹرک کے پیپر میں نے کیسے دیے تھے, اس وقت گھر میں ایک بہت بڑی پرابلم چل رہی تھی. کوئی ایسا جو آپ آج بھی نہیں میں آپ کو بتا دوں, میں تو جو میٹرک بھی کیا تو میں تو شاید میٹرک کے اخراجات بھی شاید برداشت نہیں کر سکتا تھا. مجھے تو میرے ایک ٹیچر ہوتے تھے, انہوں نے میری مالی مدد کی تھی تو میں نے آگے داخلہ دیا تھا. یعنی وہ آج بھی آپ کو یاد ہے؟ مجھے یاد ہے, اور میں جب بھی جاتا ہوں میں سب سے پہلے ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز کی, اور میں آج بھی میں آئیڈیلائز کرتا ہوں اپنے ٹیچر کو. میں چھوٹی سی بات بتاؤں, میں اپنے بچے کو چھوڑ کے آ رہا تھا اسلام آباد, تو میں بس میں بیٹھا تھا, تو پیچھے کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھا تھا, اس نے دیکھا کہ سر بھی آئے, تو وہ بس چلنے سے پہلے ہی آیا میرے پاس کہ سر کوئی میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں. میں نے کہا بیٹا یہاں کیا خدمت کرنی ہے, سفر کرنا, بیٹھو چل بس چلتی. وہ جا کے بیٹھ گیا. اب بس چلتی چلتی نا جب موٹر وے پہ آئی تو وہ بچہ پھر اٹھ کے آیا کہ سر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. میں نے کہا بتائیں. کہ جی آپ میرے والی سیٹ پہ بیٹھ جائیں اور میں آپ کی سیٹ پہ بیٹھتا ہوں. میں نے کہا اس سے کیا ہوگا, کیوں ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کہ جی جس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں نا وہاں ساتھ سواری کوئی نہیں بیٹھی, میں اکیلا بیٹھا ہوں. آپ وہاں زیادہ کمفرٹیبل رہیں گے, یہاں آپ کے ساتھ سواری بیٹھی ہے, میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں. میں نے کہا نہیں آپ چلو بیٹھے, میں کوئی نہیں, میں ٹھیک بیٹھا ہوں. تو وہ جو بندہ ساتھ میرے بیٹھا تھا نا اس سے نہیں رہا گیا. کہتا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں ایک اسکول ٹیچر ہوں. تو اس نے کہا ہاں اتنی رسپیکٹ ٹیچر کی ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی. سر بدقسمتی نہیں ہے کہ اب یہ رسپیکٹ نہیں ہے؟ تو میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اگر جینوئن ٹیچر ہے نا تو اس کی رسپیکٹ آج بھی اتنی ہے کہ شاید میں بیان نہیں کر سکتا. سر اسی پہ ایک اور سوال میرے ذہن میں, ہمارے وقتوں میں ایسا واقعہ شاذ و نادر سننے میں آتا تھا, یعنی بڑی کلاس میں کوئی سیکشل ہیرسمنٹ کا ٹیچر کی طرف سے. آج کل یہ بڑے تواتر سے واقعہ یہ تو معاشرتی دیوالیہ پن کی علامت ہے نا. یہ تو ایسے معاشرے کی علامت ہے جو انسانوں کا کام ہے, جانوروں کا زیادہ لگتا ہے. تو آئیڈیا میں آپ کو اپنی چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں کہ میں بچوں کو لے کے آتا تھا اسکول سے. ابھی بھی میں باہر نکلتا ہوں, میری یہ گاڑی بھی کھڑی ہے, ڈرائیور بھی کھڑا ہے, گارڈ بھی کھڑا ہے, یہ ساری چیزیں کھڑی ہیں. لیکن اگر کوئی میرے دل سے پوچھے نا تو میں آج بھی موٹر سائیکل پہ زیادہ کمفرٹیبل ہوں. ہمارے گھر کے قریب میں ایک چوک تھا, وہاں پہ آ کے ٹریفک چوک ہو جاتی تھی. ہر طرح چھٹی کا وقت ہے, یہ ہے وہ ہے, فلانا پھنس گیا. وہ بچے ادھر بہت سارے بچے نا میرے اسٹوڈنٹ ہیں. سبجیکٹ ایسا تھا انگلش, پڑھایا سارے بچوں کو ایسے ہی پڑھایا جیسے اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں. تو وہ جب میں ادھر آیا تو وہ انہوں نے وارڈن نے دیکھا سارا نے, انہوں نے ادھر سے بھی ٹریفک روک, ادھر سے بھی ادھر سے, سر پہلے آؤ ادھر. تو میرے پاس کون سی کوئی ایسی سواری تھی, موٹر سائیکل. گھر پہنچ گئے تو جب گھر پہنچے تو میرا بڑا بیٹا کہتا ابو میں نے نا ٹیچر بننا. دیکھیں یہ آپ کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں بچے. سر آپ کی باتیں تو بہت مزیدار ہیں, دل کر رہا ہے کہ میں سنتا جاؤں, لیکن وقت آپ کو پتہ بڑی ایک ظالم سی ایک مشین ہے جو ہمیں بہت سارے کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں کرنے دیتی. تو اس لیے اسی آپ کے اس کی نوٹ کے ساتھ میں اس پروگرام کا بھی اینڈ کروں گا کہ ناظرین بے شک قدریں بدل رہی ہیں, لیکن خدا را آپ خود کو اس قدر نہ بدلیں کہ سب کچھ بدل جائے. اساتذہ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. بچوں کو پڑھاتے وقت
اگر ہم وہ اسپرٹ جو آج سے 30 40 50 سال پہلے ہمارے اساتذہ میں تھی اور جس نے بہت بڑے بڑے طالب علم پیدا کیے جو آگے جا کے دنیا میں جنہوں نے اپنا نام روشن کیا، آسکر تک جیتے، اگر وہ اسپرٹ نہ رہی تو یقین کریں دشمن کو باہر سے حملہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ خدا نخواستہ ملک اندر سے ہی ٹوٹ جائے گا۔ اپنے ہوسٹ ایاز شجاع کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔